بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے وعید فرعون، یعنی فرعون کی ڈانٹ۔ فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جن کو لے کر آیا تھا، یعنی جادوگروں کو، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی مل گئے، تو فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے پھر سب کو ڈانٹا اور دھمکیاں دیں۔ اس سبق میں اسی کا ذکر کیا جائے گا۔ وَجُنَّ جُنُونُ فِرْعَوْنَ، فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ وَقَامَ فِرْعَوْنُ وَقَعَدَ وَبَرَكَ فِرْعَوْنُ وَرَعَدَ، اور کھڑا ہوا فرعون اور بیٹھا، اور چمکا فرعون اور کڑکا، یعنی فرعون خوب گرجا، غصے ہوا۔ مسکین فرعون وقع ما لم يكن يرجوه، بیچارہ فرعون واقع ہو گیا وہ جس کی اسے امید نہ تھی۔ انہ اراد ان یہزم موسیٰ بالسحرۃ فاصبح السحرۃ جند موسیٰ، اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ شکست دے گا موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے ساتھ، پس وہ جادوگر موسیٰ کا لشکر بن گئے۔ جندہ موسیٰ، جندہ مضاف ہے اور موسیٰ مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اور موسیٰ کے اعراب تقدیری ہے، کیونکہ موسیٰ اسم مقصور ہے، اسم مقصور کے اعراب تقدیری ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ تقدیراً مجرور ہے۔ انہ اراد ان یصد الناس عن موسیٰ، بے شک اس نے ارادہ کیا کہ وہ روکے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے۔ فجاء بالسحرۃ فاذا بہم اول المؤمنین، پس وہ لایا جادوگروں کو، پس وہ اس پر پہلے ایمان لانے والے ہو گئے، یعنی وہ تو جادوگروں کو لایا کہ جادو کے ساتھ موسیٰ کو شکست دی جائے، لیکن جادوگر ہی پہلے ایمان والے بن گئے۔ ان سہامہ ارتدت علیہ، بے شک اس کا تیر اسی پر لوٹا۔ وکان فرعون یعتقد انہ مالک العقول کما انہ مالک الاجسام، فرعون یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ وہ عقلوں کا مالک ہے جیسے کہ وہ جسم کا مالک ہے، جیسے وہ جسموں کا مالک ہے ویسے ہی عقلوں پر بھی اس کا اختیار ہے، تو کوئی بھی عقل میں خیال یا بات نہیں آ سکتی بغیر اس کی اجازت کے۔ وَأَنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى الْقُلُوبِ كَمَا أَنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى الْأَلْسِنَةِ، اور بے شک اس کا غلبہ ہے دلوں پر جیسا کہ اس کا غلبہ ہے زبانوں پر، یعنی یہ فرعون کا خیال تھا، اسی لیے اس کو اتنی حیرت ہوئی کہ وہ موسیٰ پر ایمان کیوں لے آئے۔ فرعون یہ سمجھتا تھا کہ وہ جس طرح زبردستی لوگوں سے اگلوا لیتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو دلوں پر بھی اسی کو اختیار ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِي مِصْرَ أَن يَعْتَقِدَ شَيْئًا أَوْ يُؤْمِنَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَقَالَ فِي كِبْرٍ وَجَبَرُوتٍ، اور نہیں ہے کسی کے لیے مصر میں کہ وہ اعتقاد رکھے کسی چیز کا یا کسی پر کچھ ایمان لائے مگر اس کی اجازت سے، پس اس نے کہا تکبر اور غرور میں، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی میری اجازت سے پہلے ایمان لے آنا، یہ تو بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ تم نے میری اجازت ہی نہ لی۔ وَرَمَاهُمْ فِرْعَوْنُ بِسَهْمٍ مِّن سَهَامِ الْمُلُوكِ فَقَالَ، تو فرعون نے بادشاہوں کے تیروں میں سے ایک اور تیر پھینکا، پس اس نے کہا اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، بے شک یہ وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، یعنی پھر اس نے یہ تیر پھینکا، یہ کہا کہ یہ تمہاری کوئی سوچی سمجھی سکیم تھی کہ تم نے یہ ڈرامہ رچایا ایک دوسرے کے مخالف ہونے کا، حالانکہ موسیٰ ہی تو تمہارا وہ بڑا تھا جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا، یہی تو تمہارا استاد تھا۔ وَرَمَاهُمْ بِسَهْمٍ ثَانٍ فَقَالَ، اور اس نے ایک دوسرا تیر پھینکا اور اس نے کہا إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بے شک یہ تم نے تدبیر کی شہر میں تاکہ تم نکالو شہر والوں کو، پس عنقریب تم جان لوگے، یعنی تم نے ایسا اس لیے کیا کہ لوگوں کو نکال کر خود قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے تم نے یہ ڈھونگ رچایا۔
وَرَمَاهُمْ بِسَهْمٍ ثَالِثٍ مَسْمُومٍ هُوَ السَّهْمُ الْأَخِيرُ فِي كِنَانَةِ الْمُلُوكِ، اور اس نے ان پر تیسرا زہر آلود تیر پھینکا، اور وہ آخری تیر ہوتا ہے بادشاہوں کی کمان میں سے۔ مسموم یعنی زہر آلود تیر وہ ہوتا ہے جو لگ جائے تو اس کے بعد بچنے کی امید ہی نہیں ہوتی، اور یہ کہا کہ یہ آخری تیر ہوتا ہے بادشاہوں کی کمان میں سے۔ وہ آخری تیر کیا؟ یعنی ڈرانا، دھمکانا اور سزائیں دینا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ ضرور کاٹ دوں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں کو خلاف جانب سے، اور تمہیں ضرور سولی پر لٹکاؤں گا، یعنی مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹوں گا۔ وَتَلَقَّى الْمُؤْمِنُونَ السِّهَامَ كُلَّهَا بِجُنَّةِ الْإِيمَانِ وَالصَّبْرِ وَقَالُوا، تو ایمان والوں نے مقابلہ کیا ان تمام تیروں کا ایمان اور صبر کی ڈھال کے ساتھ، یعنی اپنے ایمان اور اپنے صبر کو ڈھال بنایا۔ جنہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کو ڈھال بنایا جائے لڑائی کے دوران، یہ ہتھیاروں کے ساتھ ہوتی ہے جس سے چہرے وغیرہ اور جسم کو بچایا جاتا ہے۔ لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، کوئی حرج نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایمان والوں کا جواب تھا انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، بے شک ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اور ہم پہلے ایمان لانے والے میں سے ہو جائیں۔ وقالوا فی ایمان وحماست، اور انہوں نے کہا ایمان اور غیرت میں، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمارے گناہوں کو، یعنی جو ہم نے گناہ کیے ہمارے بخش دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے زبردستی ہم سے جادو کروایا۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی جادوگروں نے یہ کہا جو پہلے ایمان والے بن گئے تھے کہ اگر تو ہمیں کوئی سزا بھی دیتا ہے، ہم مر بھی جائیں گے بالفرض، تو ہم اللہ ہی کے پاس جائیں گے، اور ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ان سختیوں اور سزاؤں کو کفارہ بنا دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، بے شک جو آئے اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ اس نے جرم کیا ہوا ہو، بس بے شک اس کے لیے جہنم ہوگی، نہ جہنم میں موت ہوگی اور نہ زندگی۔ یعنی جہنم کی بہت سی سزائیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی سزا یہ ہے کہ اس میں موت بھی نہیں، بس زندگی ہی زندگی ہے۔ جس طرح سے دنیا میں زندگی اور موت کا تصور ہے، موت اور زندگی کی ایک دوڑ ہے، تو آخرت میں یہ نہیں ہوگا۔ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، بس جو آئے اس حال میں کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو اور اس نے نیک عمل کیے ہوں، بس انہی کے لیے ہیں بلند درجات۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار ذلك جزاء من تزکا، اور ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بدلہ ہوگا اس شخص کا جس نے جو پاک ہوا، یعنی جو گناہوں کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے پاک ہوگا تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا رتبہ اور درجہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔